جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود شریف کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ۔ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس خاص بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتے رہیں گی اسے دیکھ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ مبارک ہستیاں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شرف حاصل کیا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت جو بیان کی، اس کو ہم بالخصوص اس پروگرام میں سنا کرتے ہیں۔ ابتداً قرآن کریم سے کچھ عظمت مصطفیٰ پر مشتمل آیات پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں انہی کو سکھایا جن پر یہ قرآن اتارا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں اور مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں، کیونکہ قرآن نے خبر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا یعنی میڈیکل کا علم سکھایا، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا جو ان سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے اور تمام اگلے پچھلے واقعات سکھائے۔ اللہ کریم ہمیں فیضان مصطفیٰ نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں شمع عشق رسول مزید فروزاں فرمائے۔ بڑھتے ہیں نعتیہ کلام، نعتیہ اشعار کی طرف اور ان کی وضاحت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کا نعتیہ شعر ایک پچھلی بار ہم نے پروگرام میں سنا تھا، آج بھی آپ کے اشعار میں سے سنیں گے۔ اور نعت پڑھتا رہوں، نعت کہتا رہوں، کاش۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عنیتک یا خیر البریت کلھا توسطت فی الفرعین والمجد مالکا، اے تمام مخلوق میں سب سے بہتر ذات، آپ میری توجہ کا مرکز ہیں، اپنی والدہ اور والد کے لحاظ سے آپ بہترین ہیں اور بزرگی کے مالک ہیں۔ دیکھیں اب بھی نعتیں اردو میں، سندھی میں، ہندی میں، انگلش میں، دنیا بھر کی زبانوں میں پڑھی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو علمیاتی نظیر و کفی نظرین ایک ہی نعت میں 4 زبانیں استعمال فرمائیں۔ وہ جہاں میرے آقا کا ذکر خیر ہوتا ہے نا، آپ کے شہر کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کے ملک کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کے عرب کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کے خاندان مبارک کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کی اولاد کرام کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ کے صحابہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک نے سمجھے کہ اپنی برکت سے اپنی قوم کو عزت دی، اپنی نسبت والوں کو عزت دی، اپنے خاندان والوں کو عزت دی، صحابہ نے عزت لی، عرب نے عزت لی میرے نبی کے صدقے میں۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو۔ اچھا یہ دیکھیں کہ اب بھی ہم کلام پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں نا، تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوتا ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ان کے ذکر بھی ہو جاتے، ان کے ذکر بھی باقی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کیا عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ میری توجہ کا مرکز ہیں،
صحابہ تو بس جو معاملہ ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، سیکھنا ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کچھ لینا ہے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ موسم کا نیا پھل آتا ہے تو پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے آقا کو پیش کروں گا۔ بچے کی ولادت ہوتی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، بچے کا نام رکھوانا ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا صدقہ لوگوں پر خرچ کرنا ہے تو صحابہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے کہ آقا آپ کے دست مبارک سے خرچ ہو جائے تو قبول ہو جائے گا۔ حضور کیسی بات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تو انوار و تجلیات کا مرکز ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے، لیکن صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں میری ذات کا مرکز آپ ہیں، آپ کی ذات، یعنی وہ بھی متوجہ ہیں۔ ادھر سے تو میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس، تو وہاں سے تو فیض آ ہی رہا ہے، لیکن یہ جو ایک عشق کا مقام ہے کہ ان کی توجہ ادھر ہی ہے، ان کی لو ادھر لگی ہوئی ہے۔ کیا بات! وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا آپ کی اس بات پر، میں تو کہاں ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، میں تو کہاں ہی چاہوں بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں، پر لطف جب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں۔ کیا بات ہے! اور وہ سمجھے کسی نے اس کو یوں عام فہم کیا، یہی آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ بات تو اس پر ہی بنتی ہے نا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اللہ اکبر! تو صحابی رسول کی محبت دیکھیے، عشق دیکھیے، لو دیکھیے، توجہ دیکھیے کہ حضور آپ میری توجہ کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان! اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کلام بھی بہت عشق بھرا ہے، یقین مانیں۔ یہ سمجھیں کہ وہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا مختلف چیزوں کے، جائز بھی ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے، تو عشق رسول کا شارٹ کٹ نعتیں، پڑھنا سننا، اور خوش الحانی سے بھی وہ ایک سوز رقت پیدا ہوتی ہے۔ اور نعت کلیکشن جو ایپ ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، یقین مانیں بہت عظیم تحفہ ہے، قدردان کمی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام، اعلیٰ حضرت کے بھائی جان کا کلام، اعلیٰ حضرت حسن رضا خان، اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی حامد رضا خان، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، مفتی نعیم الدین مراد آبادی، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کا کلام، اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے شاگرد اور مرید مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مرید ہیں۔ دیوان سالک، اتنے عشق بھرے کلام ہیں، سبحان اللہ، بہت زبردست، بہت زبردست، اللہ کرم پڑھنے والے بنے۔ اور پھر امیر اہل سنت نے جو ہمیں تحفہ عطا فرمایا، وسائل بخشش بھی ہے، وسائل فردوس بھی ہے۔ یہ سمجھے کہ ان اکابرین امت کے جو کلام کے جو خلاصے ہیں امیر اہل سنت کے کلام میں، الحمدللہ۔ تو مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے،
رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. سبحان اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک جو ہے، حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں میری توجہ کا مرکز ہے. واقعی وہ آقا کی ذات توجہ کا مرکز ہو جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. ہمارا مرکز وہی ہے بھائی. مرکز دو جہاں مدینہ ہے، شہنشاہ مدینہ ہے، تاجدار مدینہ ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایمان کی سلامتی چاہیے، بس رسول پاک نے جو فرمایا، رسول پاک کے سچے جو بعمل غلام ہیں، علماء ہیں، عاشقان رسول علماء، انہوں نے جو فرمایا بس اس کو فالو کریں. دنیا آخرت کا سکون، اطمینان، راحت، کامیابیاں 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 انشاءاللہ. دنیا، نزا، قبر، قیامت میں سب جگہ کامیابیاں اللہ کی رحمت سے. اور حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عنیتک یا خیر البریۃ کلھا توسطت فی الفرعین والمجد مالک. اے تمام مخلوق میں سب سے بہتر ذات، نہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہم ہی تھوڑی کہتے، صحابہ بھی کہہ رہے تھے نہ وہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ سب کے آقا ہیں اور اپنے رب کے بندے ہیں. قصہ مختصر بھائی. تو یہ حضرت بھی یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں صحابی رسول یہ فرما رہے ہیں. اور صلی اللہ علیہ محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی شان بھی بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ اہل سنت کی شان ہے کہ شان مصطفیٰ کے ساتھ والدین کریمین کی شان بھی بیان کی جاتی ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں محترم والدین شرف والے ہیں، بزرگی والے ہیں. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے وقت کی قریش کی عورتوں میں شرف اور نسب کے اعتبار سے سب سے افضل خاتون تھی. کیا شان ہے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. ایک مرتبہ تخت سلیمان اڑتا جا رہا تھا. اللہ کریم نے دنیا میں 4 بادشاہوں کو پوری دنیا پر بادشاہت کی، سمجھیں کہ ایسی سعادت ملی ان کو. سعادت ایمان والوں کو ملی، دوسروں کے لیے تو بس دنیا دنیا ہے. اللہ کی شان ہے. 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی. حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین سکندر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور بخت نصر اور نمرود، یہ 4 پوری دنیا کے بادشاہ ہوئے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سلطنت عطا کی، انسانوں پر حکومت دیگر کی تو ایسی نہیں تھی جیسی آپ کی تھی. انسانوں پر، جنات پر، چرند پرند درند، ہوا پر، سب کی آپ کی حکومت تھی. آرڈر چلتا تھا آپ کا. تو آپ اپنے تخت پر اڑا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ آپ سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بڑی شان اللہ نے عطا کی. نیچے کھڑی ایک عورت نے کہا قربان جاؤں اس ماں پر جس نے ایسا شان و شوکت والا اور عزت و عظمت والا بیٹا پیدا کیا. یعنی وہ ماں کیسی ہے کہ جس کے بیٹے کو اتنی شان ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور کہا میری ماں سے بھی افضل ایک اور ماں ہے، وہ دنیا میں آنے والی ہے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی ماں ہوگی. اجے دیکھیں کہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ کی شان نبی بیان کر. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح یہ جو میں نے روایت بیان کی یہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بیان کی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی کا بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑے مفتی، عاشق رسول، محدث اور مفسر، اور قرآن کی تفسیریں، حدیث کی وضاحتیں آپ نے کی. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کی آپ. سبحان اللہ. اسی طرح
ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بیان فرمایا، اب اللہ کے نبی بیان فرمائے، کیسا بیان ہوگا بھائی؟ وہ بہت زبردست اثر ہوا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی مبارک ہے وہ ماں، مبارک ہے وہ گود جس میں اے روح اللہ تم کھلتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک واقعی میری ماں بڑی مبارک ہے، مگر میری ماں سے بڑھ کر ایک اور ماں دنیا میں آنے والی ہے جس کی گود میں نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اللہ پاک کا آخری نبی کھیلے گا۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کا کلام۔ اچھا دیکھیں یہاں بھی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کی والدہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدقے تم پر ہو دل و جاں آمینہ، صدقے تم پر ہو دل و جاں آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمینہ، کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمینہ، ابن مریم واقعی رب کے رسول، پر محمد کی بڑی شان آمینہ، پر محمد کی بڑی شان آمینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، سبحان اللہ، آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے، کنیت ہے ابو قسم، خیر و برکت سمیٹنے والے، ابو محمد، ابو احمد، اور لقب ذبیح۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کے دادا جان ہیں، ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ آپ لاڈلے تھے اور پیارے تھے۔ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، اور بہت خوبصورت، بہت خوب سیرت، پرہیزگار، پاک دامن تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ حسن اخلاق کے اعتبار سے قریش میں سب سے بہترین شخص تھے۔ سیرت حلبیہ میں اس کا بیان ہے۔ دیکھیں کہ عاشقان رسول علماء جو ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں سیرت والدین مصطفیٰ بھی لکھتے، شان والدین مصطفیٰ بھی لکھتے، لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر روشن و منور تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے والد تک، جتنے بھی آپ کے آب و اجداد ہیں سب ایمان والے ہیں۔ اچھا، رسول پاک کے نور کی برکت سے ان کی پیشانیاں چمکتی تھیں، رسول پاک کے نور کی برکت سے ان کے جسم سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اب جن کی برکت سے سارے خوشبودار ہو گئے، سارے چمکدار ہو گئے، وہ خود کتنے چمکدار ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور خوشبو کتنی ہے دیکھیں کہ سارے خوشبودار کر دیے، سارے عرب کو خوشبودار کر دیا، سارے صحابہ کو خوشبودار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے خوشبو پھیل گئی، خوشبو کی لپٹیں پھیل گئی تھیں۔ الحمدللہ، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر و سارا ہو کر۔ رسول پاک جہاں سے گزر جاتے تھے یہ پہچان ہے، خوشبو کہتی تھی کہ آقا گزرے ہیں، محبوب خدا گزرے ہیں، سید الانبیاء اس راستے سے گزرے ہیں، ورنہ ایسی خوشبو تو نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے،
کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جو آپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ ڈھونڈتے تو خوشبو سونگتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. ہائے ہائے کیا مہک ہے میرے نبی کی. اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ کمال والے تھے، سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے. اچھا، حسن و جمال تو پھر پاک دامنی کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ پاک دامن بھی بہت ہے. آپ سب سے زیادہ پاک دامن تھے اور قریش میں بہت ہی محبوب تھے. میرے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا. کنانہ کیا ہے؟ یہ قبیلہ ہے عرب کا، اور کنانہ میں سے قریش کو اللہ کریم نے برگزیدہ کی، یعنی عزت والا بنایا، بزرگ بنایا. اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم سے مجھ کو برگزیدہ کیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2276. ایک روایت میں ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3627. اللہ پاک نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا. پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا. پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا. پس میں روح و ذات اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں. سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی. جب کہتے ہیں نا ہمارا نبی، مزہ بہت آتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا نبی، ہمارا نبی، الحمدللہ. لہ النصب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب نسب والا، نعمت و بزرگی والا آپ کے مثل نہیں ہے. منو تو ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی. گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹل من ٹھار نو، آنکھیں حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیر البریہ ہونے کے متعلق ہم نے سنا حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کی محبت رسول کے بارے میں سنا کہ عرض کرتے ہیں کہ میری توجہ کا مرکز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور پھر والدین مصطفیٰ کا جس خوبصورت انداز سے آپ نے ذکر کیا اور ان کے فضائل کو بیان کیا، امام اہل سنت کیا خوب کہتے ہیں، وہ کواری پاک مریم وہ نفخت فیہ قدم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ کریم ہمیں والدین مصطفیٰ کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، ان کا فیضان نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والے بن جائیں، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق
بھی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے